رات نے جیسے اپنے پر پھیلائے، ہیرا منڈی میں روشنی اور کھنک کا اضافہ ہوا تھا۔ ہر طرف طوائفیں اپنے محسوس لباس میں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی اور لوگ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے دڑا دڑ آ رہے تھے۔ ان سب مردوں میں سے 90% امیر کبیر تھے جن کی بیویاں اس وقت اپنے گھروں میں یہ سوچ کر سکون سے سو رہی تھی کہ ان کے شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر ہیں۔ انہیں لوگوں کے لیے حدیث میں رات کو سزا اور وہاں کہا گیا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات ہوتی ہے تو لوگ 3 فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک فرقہ وہ جن کے لیے رات جزا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسے غنیمت جانتے ہیں اور عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ فرقہ ہے جو اپنے بستروں پر سکون کی نیند سو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ کچھ کمایا اور نہ کچھ کھویا۔ تیسرا وہ فرقہ ہے جس کے لیے رات وبال اور سزا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات ہوتے ہی اندھیرے میں برائیوں، بدکاریوں، چوری وغیرہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے سزا ہے۔ فاطمہ بکر تعصب سے ملک کی جانی مانی ہستی کو پیسے لٹاتا دیکھ کر آنکھیں بند کرتی ہے۔ وہی حسنی اسے بھی تیار کرو، اور تو یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے جہاں نے اسے کھڑے دیکھا ایک طوائف کو آواز لگائی تھی، چل کڑیے تجھے بھی تیار کر دو۔ ایک تقریباً 40 سالہ عورت نے اسے دور سے بلایا تو وہ لمبا سانس لے کر اس کے پاس چل گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ لاؤنج میں اسامہ، نبیل، زین اور پاپا ایک ساتھ بیٹھے تھے، مگر چاروں خاموش تھے، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا۔ انوشی نے سوچا تھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے محترمہ، کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ زین نے پوچھا تھا۔ الحمدللہ، مزے میں، آل از فائن۔ ہوا کیا ہے؟ ایسی شکلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ انوشی نے سب کے چہرے دیکھا، پوچھا تھا، یہ ہم بتائیں کہ کیا ہوا ہے، تم بتاؤ کیا حرکت کر کے آئے ہو؟ نبیل نے طنز کیا تو اس کے ہونٹ گول ہوئے تھے۔ میں نے کیا کیا ہے بھائیو؟ انوشی نے صوفے پر بیٹھے ہوئے پوچھا تھا، مگر سامنے اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھ کر دوبارہ کھڑی ہوئی تھی۔ کمینہ انسان، کاکروچ کے بچے، اگر آج تم مجھ سے بچ گیا تو میرا نام انوشی شاہ نہیں۔ انوشی نے دانت پیستے ہوئے سوچا تھا، سامنے اسکرین پر اس کے نکاح کی ویڈیو چل رہی تھی، مطلب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ تو اچھا ہو گیا۔ انو، یہ کیا حرکت ہے تمہیں؟ اگر شادی ہی کرنی تھی تو ہمیں کہہ دیتی، ہم کبھی منع نہ کرتے۔ لیکن نبیل نے حیرت سے کہا تھا، دیکھیے یار، اٹس مائی ڈریم یو نو، کڈنیپنگ اینڈ فورس میرج میرا خواب تھا، لیکن اب کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ مجھے کڈنیپ کر کے شادی کرتا، سو میں نہیں کڈنیپ کر لی اور شادی کر لی۔ سمپل انف۔ انو، اتنا سمپل بھی نہیں جتنا سمجھتی ہو۔ ساما نے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہا تھا، تم اسے جانتی بھی ہو؟ یہ لڑکا کون ہے؟ یہ ہمارے ڈرائیور کا کاکا کا بیٹا ہے۔ بمشکل 3 کمروں کا گھر ہے، پورے گھر کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ تم اتنے چھوٹے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہو؟ سیریسلی انو، تم ابھی بچی ہو، زمانے کو نہیں سمجھتی۔ نبیل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نوشی نے سب کے چہرے دیکھے تو اسامہ کے چہرے پر غصے کے اثار تھے، نبیل کے چہرے پر فکرمندی اور زین کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس نے دانیال صاحب کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اس کی اس حرکت پر راضی ہو۔ بھیا اور زین، میں شادی کر چکی ہوں، اگر آپ لوگ اپنی خوشی کے لیے ارینجمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اور بھائیو، آپ کو میری اس شادی سے پرابلم ہے یا شانی سے شادی کرنے پر پرابلم ہے؟ لیکن انو وہ ایک زین کچھ کہنے لگا تھا۔ 1 منٹ میری بات سن لے، وہ میری محبت ہے اور میں جس سے محبت کرتی ہوں اسے حاصل کر لیتی ہوں۔ اب آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انوشی نے سوالیہ انداز میں دیکھا تو تینوں مسکرا دیے تھے۔ نو نیور، بالکل نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ اب محبت کے معاملے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نبیل نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تو اسامہ اور زین بھی اسے گلے لگا چکے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب بڑی ہو گئی، اسامہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے، اسد باقا اس کے گلے لگا تھا۔ اس وقت انوشی اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اس کی قسمت، خوش قسمتی پر آسمان اور زمین سب چپکے سے مسکرائے تھے۔ حسد کے بچے، تم تو نہیں بچو گے، مجھ سے ویڈیو کیوں بنوائی؟ وہ سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے تو وہ ہنس پڑے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مشن کے چکر میں اسے یہ سب بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اس وقت بھاری لہنگا پہنے ہوئے تھی اور اس نے اس کے چہرے پر پتہ نہیں کیا نقش و نگار بنا رہی تھی۔ اوئے، تو بڑی خوبصورت، بال بھی اتنے اچھے ہیں، بالکل میڈموں کی طرح۔ تو یہاں کیسے پھنس گئی؟ ایک کام کرنا، رات کو چپکے سے بھاگ جانا، تو یہاں رہنے کے لیے نہیں بنی۔ حسنی نے اسے پیار سے کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اوئے کمینی منحوس عورت، کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے، اسے بھاگنے کا کہہ رہی ہے؟
اگر یہ حسین لڑکی جہاں نہیں رہیں گی تو دھندا کیسے چلے گا؟ ہم کھائیں گے کیسے؟ تجھ جیسی عورتیں ہمیں کھلائیں گی جو چاند روپے کماتی ہے؟ اس نے جہاں نے اس کی چوٹی پکڑ کر مارا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! فاطمہ داڑھی دوست نے حیرت سے اسے دیکھا تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ غلط لفظ بول چکی ہے۔ دیکھیے انہیں چھوڑ دیں، میں تیار ہوں، ڈانس کے لیے چلیے۔ فاطمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اس ہولی میں ڈانس کرے گی، چل۔ اس نے کھڑی ہو اور اس سے پورا تیار کر کے نیچے بھیج۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ باڑی لہنگا اور باڑی بندے اور پتہ نہیں کیا کیا پہنے، چہرے پر گھونگھٹ ڈالی نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے پیر من من کے ہو رہے تھے۔ اسے سب پہ ترس آ رہا تھا جو صبح سے یہ سب پہنے گھوم رہی تھی۔ یا اللہ عزت رکھ لینا کہیں میں آج بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ سب طوائفوں کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی اور سب لوگوں پر نظر ڈالی تھی۔ وہ اپنی گن لہنگے میں چھپا کر ساتھ لائی تھی۔ رقص شروع ہو چکا تھا۔ سب گول گول گھوم کر اپنی اداؤں سے دلوں کو لبھا رہی تھی۔ اوئے رقص کر! کسی نے اسے کہا تو وہ گھومنے لگی تھی۔ شاہ صاحب آ گئے! اس نے جہاں کی آواز آئی تو سب کے چہرے کھل گئے تھے اور بھی زیادہ ادائیں دکھانے لگی تھی۔ اس نے اچک کر دیکھا تو اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ سنو، تمہارے شاہ صاحب کہاں ہیں؟ مجھے تو نہیں دکھ رہے۔ وہ سب کے ساتھ نہیں بیٹھے، تمہارے بالکل پیچھے ہیں، وہ دیکھو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نوجوان بیٹھا تھا، چہرے پر ماسک کے ساتھ ہڈی گرائی ہوئی تھی۔ ان کی تو شکل ہی نہیں دکھ رہی۔ فاطمہ نے منہ بنا کر کہا تھا، ہاں شکل تو آج تک کسی نے نہیں دیکھی، بس اسی ہولی میں آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن یار ہیں بہت ہینڈسم اور بہت امیر ہیں، تھوڑی دیر میں بھی اتنے پیسے دے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ گھوم رہی کچھ سوچنے لگی تھی۔ وہ سب رقاصاؤں کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک رقاصہ پر نظر رکی تھی۔ اس نے، جہاں یہ نئی لڑکی ہے کیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں شاہ صاحب آج ہی آئی ہے، ابھی آتا نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ تو اب رقاصائیں بھی گن لے کر گھومے گی یا ایجنٹس رقاصائیں بن کر گھومے گی؟ اس نے دل میں کہا تھا اور اپنے رومال پر کچھ لکھا تھا۔ رقص جاری تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایجنٹ ایگل، مجھے یقین ہے یہ تم ہی ہوگی، آج آمنا سامنا کر ہی لیتے ہیں۔ وہ سب کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک کسی نے بالکل پیچھے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ فوراً کسی نے اسے زور سے پکڑ کر سر پر کیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کا دل حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ اس تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک فون وائبریٹ ہوا تو اس نے کال کاٹی تھی۔ وہ کال کاٹ کر سیدھا ہوا تو سامنے کھڑی لڑکی کا گھونگھٹ پلٹا تھا۔ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ وہ لڑکی ہکلائی تھی۔ نتھنگ۔ وہ اپنا رومال پھینک کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج پھر وہ ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ فاطمہ کی بچی آنکھیں کھولو! علی کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ یا اللہ، مجھے لگا کوئی اور ہے، اور اگر وہ میرا چہرہ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ کوئی اور ہی تھا۔ میں نے وقت پر تمہیں یہاں کھینچ لیا، ورنہ تم تو جانتی۔ شٹ علی، اس کا پیچھا کرنا ہے، وہ مجھے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر علی باہر کی طرف بھاگا تھا، مگر وہاں کسی کے ساتھ موجود نہ تھے اور نہ ہی کسی گاڑی کے جانے کے۔ وہ واپس اس کے پاس آیا تو وہ لب بینچے رومال دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ نکل گیا ہے، علی نے کہا تو اس نے رومال اسے دیا تھا۔ ایجنٹ ایگل، میرا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا نہیں کہ ایسی جگہ اپنے مشنز کے لیے یوز کروں گا۔ پتہ نہیں تم سے ہمدردی ہوئی تو سوچا بتا دوں، اور مجھے پکڑنے کے لیے اتنی نیچ جگہ پہنچ جاؤ گی دیکھ کر افسوس ہوا۔ اور یہ بات اپنے باس کو بتا دینا کہ مجھے پکڑنا تم جیسے بچوں کا کھیل نہیں۔ ابھی تو فیڈر پینے کی عمر ہے، وہی پیو اور بہت جلد ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ ریڈ وولف شٹ نکل گیا ہاتھ سے، فاطمہ نے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ میں آئی چینج کر کے مجھے گھر جانا ہے۔ فاطمہ اوپر چڑھنے لگی تھی۔ اوئے لڑکی، کہاں جا رہی ہے؟ تیری قیمت ادا کی ہے آج رات کی، ایک آدمی نے کہا تو اس کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ علی یہ دیکھا فوراً اس نے جہاں کے پاس گیا اور 2 منٹ بعد وہیں پہنچا تھا۔ دیکھو صاحب، آپ آج کسی اور کو لے لو، اس لڑکی کی تو اس منڈے نے منہ مانگی قیمت لگائی ہے، تو اپن معذرت کرتی ہے، اس نے جہاں نے کہا تو علی اس کے پیچھے ابھر آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کر کے اس نے گھونگھٹ اتارا تھا۔ امی! اس کو دیکھ کر علی چیخا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون سی بلا آ گئی؟
فاطمہ نے غصے سے پوچھا تھا، چڑیل شیشہ دیکھو۔ علی نے کہا تو فاطمہ نے شیشہ دیکھا تو اس کی بھی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ کاجل آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر پھیل چکا تھا، لپسٹک پسینے کی وجہ سے پھسل چکی تھی۔ ایک عجیب حالت تھی۔ وہ ہنستے ہوئے واش روم میں گھسی تھی۔ وہ دونوں کھڑکی سے کود کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ علی نے اسے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا۔ پوچھا تھا، یہ ہے کہ تمہارا مشن تو مکمل ہو گیا مگر کچھ نہ ملا، لیکن تمہارا مشن تو رہ گیا ہے۔ علی نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہی تو سوچ رہی ہوں کہ میں اس بار کامیاب ہونا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے وہ ڈپلیکیٹ وہاں سے ملے۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، نوشے ماما تمہیں روم میں بلا رہی ہیں۔ شاہزادی نے اسے اطلاع دی تھی۔ جی بھابھی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے فون اٹھا کر دانیال صاحب کو کال ملائی تو پہلی بیل پر ہی کال اٹینڈ ہو۔ مسٹر دانیال شاہ، آپ کی بیگم نے مجھے بلایا ہے، سب خیریت ہے؟ انوشے نے آواز بدلتے ہوئے کہا تھا۔ میں مسز دانیال شاہ بول رہی ہوں، سیدھے کمرے میں آؤ، نہیں تو میں باہر آتی ہوں۔ سمیہ بیگم کی آواز آئی تو وہ بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے میری پیاری ماما؟ نوشے نے سمیہ بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری ماما تو ٹھیک ہے لیکن اب تم ٹھیک نہیں رہو گی، دانیال صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیسے ہسبینڈ ہے، ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے؟ پلیز یار ہینڈل کر لینا، مجھے تو معاف ہی رکھو، تمہاری ماما سے پچھلے 2 گھنٹوں سے سن رہا ہوں، اب تمہیں بھی تو کچھ سننا چاہیے نا۔ ویسے ہماری پرائم منسٹر ہے کہاں؟ واش روم میں ہے، لو آگے تمہاری بیٹی۔ دانیال صاحب نے سمیہ بیگم کو واش روم سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ سوری ماما، نوشے نے معصوم شکل بنا کر کان پکڑے تھے۔ اوکے، کل اسے یہاں لے کر آنا، باقی بات بعد میں کروں گی۔ سمیہ بیگم یہ کہہ کر لیٹ گئی تھی۔ مطلب صاحب کمرے سے جانے کا اشارہ تھا۔ ماما وہ داماد ہے آپ کا، شانی نیم ہے اس کا، تو اسے مت کہے، ایسے تو مت کہے۔ نوشے بولتے ہی کمرے سے نکل گئی تھی، مبادہ انہیں غصہ نہ جائے، اور اس کی حرکت پر دانیال صاحب کا زوردار قہقہ نکلا تھا۔ مار ہور کی ہر اگلی چال دنیا والوں کو ہمیشہ 5 سال بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ ہم کیا ہے، امریکہ کہتا ہے ISI جنات ہے جو نہ دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی کوئی نشان چھوڑتی ہے۔ بھارت کہتا ہے ISI ہلائی مخلوق ہے جو نہ سنائی دیتی ہے اور نہ ہی ہاتھ آتی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے ISI ایک ایسی مخلوق ہے جس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ پہچانا۔ ہم سے ناواقف لوگوں کی نگاہوں میں ہم سب بس عام سے لوگ ہیں، ناپسند کرنے والوں کی نظروں میں ہم مغرور ہیں، دشمنوں کے دلوں میں بسنے والا خوف ہیں۔ ہم سے واقف افراد کی نظر میں ہم بہترین ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی نظر میں ہم باکمال ہیں۔ اس نے ISI پر لکھا آرٹیکل پڑھ کر زوردار قہقہ لگایا تھا۔ ISI، جہاں دیکھو تمہاری اچھائیوں کے ڈول پیٹے جا رہے ہیں، لیکن تمہاری اصلیت کو کوئی نہیں جانتا کہ تم صرف اپنے مفاد کے خاطر کتنے معصوموں کا خون کرتے ہو۔ کاش مجھے تم سے بدلہ لینے کا ایک موقع مل جائے تو میں بتاؤں گا کہ جان کیسے جاتی ہے، درد کیسے دیتا ہے، روح کیسے کامتی، اپنے باپ کی ایک ایک چیخ اور درد کا بدلہ لوں گا، یاد رکھنا، اس قاتل کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس نے زور سے مکہ شیشے کی ٹیبل پر مارا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کی کرچیاں اس کے ہاتھ میں چبھ گئی تھی، مگر اسے یہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جلنے والوں کو کہاں تکلیف ہوتی ہے۔ دوپہر کا 1 بج گیا تھا مگر آج شانی یونین نہیں آیا تھا۔ وہ یونین سے نکل کر اس کے گھر جانے کا بھی سوچ رہی تھی کہ اسے کالج کے باہر حمیرہ کھڑی نظر آئی تو وہ اس کے پاس گاڑی روک چکی تھی۔ ہاں، 21 کا ویٹ کر رہی ہو؟ انوشی نے گاڑی سے اتر کر پوچھا تھا۔ بس کا ویٹ کر رہی ہوں، آج لیٹ ہو گئی ہے شاید، ورنہ تو اب تک آ جاتی ہے۔ تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حمیرہ نے بتایا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ نتھنگ، یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں دیکھ کر رکی، چلو میں ڈراپ کر دیتی ہوں اور آنٹی سے بھی مل لوں گی، تھینکس۔ حمیرہ مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے حمیرہ اسے معلوم ہوا تھا کہ پرسوں شانی کی انگیجمنٹ ہے اور کل رات کو اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو اسی لیے وہ رات سے گھر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم امی، دیکھ لیں آج انو کو پکڑ کر لے آئی ہوں۔ حمیرہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہانک لگائی تھی۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، آؤ بیٹا، آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، کھاؤ گی؟ یونین سے آئی ہوں، تھکی ہوئی ہوگی، بیٹھ جاؤ، نادیہ بیگم نے مسکرا کر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وائی ناٹ آنٹی، بالکل کھاؤں گی، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ انوشے وہیں دسترخوان پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ انوشے ہاتھ تو دھو لو، حریم نے کہا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ جا رہی ہوں ہاتھ دھونے، خبردار جو میرا پراٹھا کھایا۔ انوشے نے فرح کو پراٹھا لاتے دے کر کہا تھا۔
نہ میری توبہ جو تمہارے پراٹھے کو ہاتھ لگایا، اب جلدی جاؤ ٹھنڈے ہو جائے گا۔ حریم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، امی مجھے بھی کھانا دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ شانی جو ان کے آنے سے 10 منٹ پہلے گھر میں آیا تھا، پراٹھوں کی خوشبو سے دسترخوان پر آ کر بیٹھا تھا۔ انوشے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی تھی۔ وہ مسٹر، یہ میری پلیٹ ہے۔ انوشے نے اس کے آگے سے ہی اپنی پلیٹ اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ اسے یہاں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شانی نے اسے کھانے میں مگن دیکھا پوچھا تھا۔ تو اب میں اپنے گھر میں آؤں گی؟ نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ انوشے نے بمبے اچکا کر ہلکی آواز میں کہا تھا۔ وٹ، تم اب یہاں رہو گی کیا؟ وہ ایک دم گھبرایا تھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ لو نا تمہارا پراٹھا۔ حمیرہ نے کچن سے 2 پراٹھے لا کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینکس یار۔ انوشے نے وہ پراٹھا بھی لے لیا تھا۔ پہلے اپنا پورا تو کر لو، ایسے کھا رہی ہے جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ شانی اسے کھاتا دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ ہاں او نہیں تو کیا، 2 دن ہو گئے ہیں میرے شوہر نے نہ کھانے کو کچھ دیا ہے نہ پینے کو، بلکہ وہ تو بھول ہی گیا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی بیوی ہے۔ اب کھا رہی ہوں تو تمہارے بھائی بھوکے کہہ رہے ہیں۔ انوشے نے نقلی آنسو پونجتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر شوہر کے نام پر شانی کو پانی پیتے ہوئے اچھا لگا تھا۔ آرام سے کھایا کرو، نادیہ آنٹی نے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ بھائی یہ چوٹ کیسے لگی؟ فارا نے اس کے ہاتھ پر پٹی بندی دیکھ کر پوچھا تو سب نے چونکا دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ہاسپٹل میں ہلکا سا کٹ لا گیا تھا، پٹی کروا لی، ہلکی سی چوٹ ہے۔ شانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور سنا فارا، کیا کر رہی ہو آج کل؟ انوشے نے فارا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، گھر کے کام، اور پرسوں بھائی کی منگنی ہے نا تو اس کی شاپنگ چل رہی ہے۔ کانگریچولیشن ان ایڈوانس، انوشے نے دانت پیس کر اسے گھوٹتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی جیلسی پر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ میرا، تم نے کیا کل نیوز میں سنا کہ لاہور میں ایک لڑکے نے اپنی شادی کے چند دن بعد ہی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے والا تھا، مگر عین موقع پر اس کی بیوی پہنچ کے اس کا مار مار کر جو حال کیا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، انوشے نے دلچسپی سے بتایا تھا۔ میں نے تو نہیں سنا، لیکن اس کی بیوی نے بہت اچھا کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا کرتا نہ تو مار مار کر اس کا برتا بنا دیتی۔ حمیرہ نے غصے سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر مجھے کوئی ملا تو تمہیں بلا لوں گی، دونوں مل کر چٹنی بنائیں گے۔ انوشے نے شانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے بیٹا، کھانا تو صحیح سے کھا لو، مجھے چٹنی کا کوئی شوق نہیں۔ اور وہ یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا، اور اس کی اس حرکت پر سب نے حیرت سے دیکھا تھا، اور انوشے نے اپنی مسکراہٹ چھپائی دی۔ اسے حمیرہ سے باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آنٹی اور فرا کھانے کے بعد کسی کام سے بازار چلی گئی تھی۔ انوشے، تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس، لیکن تھوڑا مشکل ہے۔ حمیرہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا حل ہے بھائی؟ وٹ، کیا ہوتا بھائی؟ انوشے نے حیرت سے پوچھا تھا۔ انو بھائی بہت اچھی میتھ پڑھاتے ہیں، میں تو انہی سے پڑھتی ہوں، تمہاری تو فرینڈ بھی ہیں۔ وہ ہاں، یہ آپشن بھی ٹھیک ہے، چلو ذرا تمہارے بھائی سے پوچھ لیتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، انوشے نے کہا تھا۔ وہ دستک دے کر شانی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہیلو مسٹر ہسبینڈ، کہاں ہو؟ اسے وہاں نہ پا کر جیسے ہی موڑی پیچھے کرے شانی سے ٹکرا گئی تھی۔ ہائے، کیا مصیبت ہے، تم سے ٹکرا کر ایک دن میرا سر ہی پھٹ جائے گا، انوشے نے ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، میری کال کیوں اٹینڈ نہیں کی تھی؟ اسے اچانک یہاں آنے کا مقصد یاد آیا تھا۔ سوری، میرا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ تم بتاؤ کیوں کال کر رہی تھی؟ شانی نے ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما نے تمہیں آج بلایا ہے، شام کو چکر لگا لینا۔ وہ تم نے انہیں بتا دیا کیا؟ اس نے چونکا پوچھا تھا۔ بالکل، اب تمہاری طرح بزدل اور ڈرپوک نہیں جس میں بتانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ میں تمہیں بزدل لگتا ہوں؟ یس، لگنے کی کیا بات ہے، تم ہو جب ہی تو پرسوں منگنی کر رہے ہو اس لڑکی سے، کیا نام ہے، XYZ۔ انوشی نے چڑھ کر کہا تو وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ اب کیا پاگلوں کی طرح مسکرا رہے ہو، ہٹو سامنے سے، مجھے جانا ہے۔ انوشی نے اسے ایک سائڈ پر دھکا دیا۔ ایسے کیسے جانے دو، آخر پہلی بار میری بیوی میرے کمرے میں آئی ہے۔ شانی نے اسے کمر سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایک تو بچپن کی محبت، اوپر سے حلال رشتہ، وہ اسے ایک خواب سمجھ کر تکتا جا رہا تھا۔ انوشی نے اسے تکتا پا کر اس کے ڈمبل پر اپنے لب رکھے تو وہ اچانک ہوش میں تھا اور حیرانی سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو مسٹر؟ ہاں، وہ ٹپیکل بیویوں کی طرح شرمانا نہیں آتا، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ڈمبل پر صرف میرا حق ہے۔
اگر کسی اور کو دکھائے تو اچھا نہیں ہوگا، اور شام کو آ جانا، نہیں تو مجھے اغوا کروانا بھی آتا ہے۔ انوشے اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پر انوشے کو ابھی سوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا تھا۔ کال کرنے والا بھی ڈیٹ تھا، مسلسل کیے جا رہا تھا۔ آخر تیسری دفعہ انوشے نے جھنجھلا کر کال اٹینڈ کی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کون مر گیا ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہے؟ انو، میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے حریم نے کہا تھا، میں؟ بکری؟ اچھا جی بکری بولیے۔ انوشے نے اونگتے ہوئے کہا، وٹ بکری؟ انوشے کی بچی، میں حریم ہوں۔ حریم؟ کون حریم؟ اچھا وہ والی حریم جو پرسوں آئے تھے، ہاں بولو۔ انوشے ہنوز اونگ رہی تھی۔ اگر 2 سیکنڈ کے اندر تم ہوش میں نہیں آئے تو میں کال کاٹ دوں گی، حریم نے دھمکی دی تھی، اور یہ دھمکی کام بھی آ گئی تھی۔ ہاں بول یار، ابھی تو سوئی تھی، اٹھا دیا۔ انوشے فوراً ہوش میں آئی تھی۔ یار میں نے اسی لیے کال کی ہے کہ تم مجھے لینے آ جاؤ گی۔ میں آ تو جاتی لیکن میں نے سوچا تم لینے آ جاؤ گی تو بہتر ہوگا۔ حریم نے کہا تھا، ہاں کیوں نہیں، میں آ جاتی ہوں۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی تمہارے ساتھ انکل آنٹی کو ڈراپ کر دیتی۔ اور ہاں ریڈی ہوں، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں، انوشے نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھے میاں بیگم کے پاس آئے تھے، انہیں ساری بات بتائی تھی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں اس کا روم سیٹ کروا دیتی ہوں۔ اور تمہیں یاد ہے میں نے کل کچھ کہا تھا؟ یس مائی کیوٹی مما، آپ کا داماد آ جائے گا، ڈونٹ وری۔ ان کے گال پر پیار کر کے بھاگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انوشے حریم کے ساتھ شاہ مینشن میں داخل ہو رہی تھی۔ حریم آج زندگی میں پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جنہیں اس مینشن کو اندر سے دیکھنے کی جستجو تھی، اور وہ اس بات کو مان گئی تھی کہ یہ بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت اور پر اسرار تھا، بلا شبہ اندر سے بھی کمال تھا۔ آج ایک بار پھر ایک شکاری نے اپنا جال پھینکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس جال کی ذات میں کون آدھا ہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ ٹرانسمیٹر میں ریڈ بل پہ غراتی ہوئی آواز آئی تھی، باس آپ کے حکم پر ہم اس دن ہیرا منڈی میں پوری رات رکے تھے، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں تھی مگر تم لوگوں کو نہیں ملی۔ سوری بات، لیکن وہ نہیں تھی۔ دوسری طرف سے کایا کی آواز آئی تھی، تم لوگ کس کام کے ہو؟ ایک لڑکی کا پتہ نہیں کار پر جب میں نے اسے خود دیکھا تھا تو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ریڈ ولف اس کی بات سن کر داڑا تھا۔ سچ سوری باس، میں نے اپنے لوگ کام پر لگائے ہیں۔ ٹرانسمیٹر میں کیتھرین کی آواز ابھری تو اس نے انگلیوں سے کن پٹیاں دبائی تھی۔ مجھے ہر حال میں جاننا ہے کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ یس باس، آپ کو جلدی رپورٹ مل جائے گی، اوور اینڈ آل۔ رات کو ڈنر پر انوشے حریم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر تھی۔ لیٹس اسٹارٹ انٹروڈکشن۔ سو گائز، یہ ہے میری فرینڈ حریم، اینڈ حریم، سب سے پہلے یہ جو رائٹ سائڈ پر موسٹ رومانٹک کپل دکھ رہا ہے، یہ میرے پیرنٹس ہیں، انوشے نے کہا تو سمیہ بیگم کا چہرہ لال ہوا تھا، جسے دیکھ کر سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اور ان کے برابر میں جو کپل ہیں وہ میرے اینگری بھیا ہیں، مطلب میرے علاوہ سب پر بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بچ کر رہنا۔ اور ان کے برابر میں میری سویٹ سی بابی ہیں، ان کی بیٹی فی الحال روم میں ہے، اس سے کل مل لیجیے گا۔ اور ان کے برابر میں میرے خلوص سے نبیل بھائی ہیں، جن کو میں بیو کہتی ہوں۔ ان کا صرف ایک کام ہے، میری فکر کرنا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں کہیں انہی کی بیٹی تو نہیں۔ انوشے نے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ نبیل دیکھ لو، تمہاری سیکرٹ کھل رہا ہے، دانیال شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بس کر انو، کھانا کھا لو، نبیل نے اسے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ ارے بھیا رک جائیے، ابھی میرے 2 بھائی رہ گئے ہیں۔ تو یہ ہے میرے سیکنڈ لاسٹ زین بھائی، یہ بہت کول مائنڈڈ ہے، مطلب پرابلمس کا چٹکیوں میں حل نکالتا ہے، اور یہ میرا آخری بھائی اسد ہے۔ اس کے بارے میں تو کچھ مت پوچھو، بلکہ 1-2 دن میں خود سمجھ جاؤ گی۔ ہاں بس یہ بتا دیتی ہوں، یہ میرا کرائم پارٹنر ہے، انوشے نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل میں ہوں ہی اتنا اچھا کہ انوشے تعریف ہی نہیں کر پائی۔ اسد نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ پرفیکٹ فیملی حریم کے منہ سے نکلا تھا۔ انوشے جلدی سو جانا، یاد ہے نا صبح میچ ہے، نبیل نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے یاد دلایا تھا۔ یس، میں کبھی بھول سکتی ہوں کیا؟ حریم تم کھیلو گی؟ انوشے نے پوچھا۔ کون سا میچ؟ حریم نے چونکا پوچھا تھا۔ شوٹنگ اینڈ کراٹے میچ، انوشے نے کہا تو پل بھر کو حریم کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، اور انوشے اس کے چہرے کو دیکھا ہنس پڑی تھی۔ پوری پاگل ہو تم حریم یار، میچ کس کا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کرکٹ کا ہے، اور تم بھی کھیلنا، بہت مزہ آئے گا، انوشے نے کہا تو اس نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔